ہے اب بہت دن ہو گئے ہم لوگ ساتھ بغیر شادی کے رہ لیے، اب شادی کے بندھن میں بندھ جائیں تو یہ تو اس کو آزما چکا ہے، چونکہ پہلے تو پیار محبت میں آدمی چہرہ دیکھتا ہے، اس کے بعد جب ساتھ رہنے لگتا ہے تو اس کا کیریکٹر، اس کا اخلاق، اس کا غصہ، اس کی ضد وہ سب دیکھتا ہے۔ تو ساتھ میں رہتے رہتے وہ تو محبت میں ایک مرد لڑکا اپنی لڑکی کے اپنی حسینہ کے پاؤں کے چومے کو تیار رہتا ہے، محبت میں اس کے پاؤں کو دھو کے پی لیتا ہے، لیکن جب وہ بدن کی گرمی اس کی تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور جب یہ سوچتا ہے کہ میں شوہر بنوں گا، یہ بیوی بنے گی، یہ تو بہت غسیلی ہے، یہ تو چڑیل ہے، یہ تو پاگل ہے، نہ بولنے کا سلیقہ ہے، نہ سوچنے کا سلیقہ ہے، نہ صفائی کا طریقہ ہے، یہ تو بالکل الہڑ دیوانی کمار یہ کتیا کی طرح ہے، کیسے میں ساری زندگی نبھاؤں گا اس سے؟ اس لیے اب اس سے جان چھوڑانا چاہتا ہے، چونکہ جسم کو تو ہوس کا شکار بنا لیا، جس کو وہ اس کا یوز کر لیا، اب ساتھ رہنے کا مطلب ہے کہ بیوی بن کے رہنا، اور ایسی بیوی جو پاگل ہو، چڑیل ہو، غسیلی ہو، بدتمیز ہو، گندی رہنے والی ہو، ہمارے بچوں کی کیا تربیت کیا کر پائے گی؟ اب وہ جان چھوڑانا چاہتا ہے، لیکن جان چھوڑائے گا کیسے؟ چونکہ ان کے ساتھ کئی ساتھ رہ چکا ہے، ان کی تصویریں ہیں، وہ کیس کر دے گا، پولیس والا اس کو جیل میں بند کر دے گا، بولے گا شادی کر، تم نے شادی کے جھانسے میں اس کا یوز کیا ہے۔ تو اب اس ڈر سے بچنے کے لیے کہ میں پھنس نہ جاؤں، جیل میں نہ جاؤں، سماج والا مجھ کو دباؤ نہ بنا دے، ایک طرف یہ بات، دوسری طرف اس چڑیل کو میں کیسے قبول کروں؟ اس کا چہرہ تو لوٹ لیا، اس کا بدن تو میں نے استعمال کر لیا، اب یہ بیوی بن کے کیسے رہے گی؟ تو ایک راستہ سوجھا اس پونا والے کو، راستہ یہی سوجھا کہ اس کی لاش کے 50 ٹکڑے کر دیے، کاٹ کاٹ کے 50 جنگل میں پھینک دیا تاکہ پولیس والا جمع نہ کر سکے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو چھوٹ دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے، خطبہ رضویہ، اس میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو تیری مرضی میں آتا ہے کر لے، مستی کرنی ہے، شراب پینی ہے، زنا کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، سود کھانا ہے، مسجد کو ویران کرنا ہے، مدرسے کو توڑ دینا ہے، خانقاہ کو اجاڑ دینا ہے، ماں باپ کو گالی دینا ہے، کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو کے اس کا پاخانہ چاٹ چاٹ کے زندگی گزار دینی ہے، جیسے جینا ہے جی لے، البتہ ایک بات یاد رکھنا، جس طرح ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں ایک ناپاک قطرہ گیا، اسی سے تیرا ناک نقشہ، تیری تصویر بنی ہے، اور تجھ کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اور تیری گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے، تو اپنی مرضی سے دنیا میں جب تک چاہے جی نہیں سکتا ہے، اسی لیے موت کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، ورنہ اگر پتہ چل جائے کہ میں 10 منٹ کے بعد مروں گا تو پھر اس کا 10 منٹ سے پہلے ہی وہ پاگل ہو جائے گا اور مر جائے گا، اس لیے موت کو چھپا کے رکھا ہے۔ قیامت چھپی ہوئی ہے، آئے گی مگر کب آئے گی یہ کوئی نہیں، کس کو نہیں جانتا، موت آئے گی مگر کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو جو ایک قطرہ پانی سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے سارا چٹھا تیرے سامنے رکھ کے تجھ سے حساب لے سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو آزادی ہے 10 20 50 100 سال کی، یہ 100 سال 1 منٹ ہے اللہ کے لیے، 1 سیکنڈ ہے، بعد فصال جہاں حساب کتاب ہوگا وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، کہاں 50,000 سال اور کہاں یہ 100 سال 1 سیکنڈ۔ تو جس طرح سے جینا ہے جی لے، جس طرح سے جینا ہے، البتہ اتنا ضرور یاد رکھنا، جو زمین کا خالق، جو آسمان کا خالق، جو ہمارا خالق، جو کل کائنات کا خالق ہے، وہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے میرے ساتھ وہی سلوک کرے گا کہ جس طرح سے تم نے چاہا جیا، اب جیسا جیا ہے اس طرح سے انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کما تدین تدان، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی جھوٹ بولوں اور مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ساری زندگی غیبت کروں اور مرتے وقت میری زبان پہ درود جاری ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں 24 گھنٹے گٹکا کھاؤں اور مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ اور درود جاری ہو جائے، نہیں، جس طرح کی پریکٹس ہوئی ہے 50-60 سال، اسی طرح کا سلوک مرتے وقت ہوگا اور مرنے کے بعد ہوگا۔ نہیں دیکھا تم نے بہت سارے لوگ شراب پیتے پیتے مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ شراب کی محفل میں ڈانس کرتے کرتے مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے بولتے مر رہے ہیں، لیکن جو 4 سال کی عمر سے پکا نمازی تھا، جس کی نماز زندگی میں قضا نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی تو کبھی کبھار 10 سال 15 سال میں سوئے تھے، نماز قضا ہو گئی، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آدمی سو گیا عشاء کے
بعد آنکھ نہیں کھلی، تو جب آنکھ کھلی وہی اس کے لیے فجر کا ٹائم ہے، وہ قضا نماز پڑھ لے سورج کے نکلنے کے بعد، اس پر گناہ نہیں۔ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بیٹھا ہے، نماز چھوڑ دیا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، سود کھانا حرام، اسی طریقے سے نماز پنجگانہ چھوڑنا حرام ہے۔ اور بعض نقطۂ نظر سے تو شراب پینے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ کوئی 10 سال شراب پیتا رہا، اگرچہ شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، ایک قطرہ اندر داخل ہو تو 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اسی حالت میں مر جائے تو جنت کی خوشبو اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پانی سے زیادہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور دولت کے نشے میں پیتے ہیں، کافروں کی دوستی میں پیتے ہیں، اور اپنے ہی سماج کے ننگے اچنگے اور صاحب کام چور اور بےڈھنگے اور نالائق اور خسیس اور رذیل دوستوں کے دباؤ میں پیتے ہیں، دوستی ہمیشہ نمازی سے کرنی چاہیے، دوستی ہمیشہ اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے، تاکہ ہم اگر اچھے نہیں ہیں یہ ہمارے دوست کھینچ کر کے مجھ کو اچھا بنا دیں۔ میں نمازی نہیں ہوں، 4 دوست نمازی ہیں، مجھے پکڑ کر کے مسجد میں لے کے جائیں۔ اگر گندا دوست رہا تو میں شرابی اگر نہیں ہوں، یا چاروں شرابی ہے، میں سوچا کہ چاروں سے دوستی کروں گا تو میرا پڑوسی ڈرے گا، میرے مولانا ڈریں گے، امام صاحب ڈریں گے، چونکہ آج کل اللہ پہ جب بھروسہ کم ہوتا ہے تو آدمی کا بھروسہ گونڈے پہ ہوتا ہے، آدمی کا بھروسہ لچے لفنگے پہ ہوتا ہے، آدمی کا بھروسہ مرڈرر اور قاتل پہ ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان اس وقت تک ذلیل ہوتا رہے گا جب تک یہ اپنا لیڈر کسی گونڈے کو مانے گا، کسی قاتل کو مانے گا، کسی شرابی کو مانے گا، کسی چور اور ڈکیت کو مانے گا۔ اور جس دن یہ مسلمان دل کی گہرائی سے محمد عربی کو اپنا رہنما مان لیا اور کی غلامی شروع کر دی، یاد رکھ اسی دن ہندوستان بھی تمہارا ہے، امریکہ بھی تمہارا ہے، چائنا بھی تمہارا ہے، جاپان بھی تمہارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ساری دنیا تمہاری ہے، شرط ہے کہ مصطفیٰ کا تو غلام بن جا۔ آج ہماری نظر ڈکیتوں پہ رہتی ہے، آج ہماری نظر چوروں پہ رہتی ہے، آج ہماری نظر شرابی پہ رہتی ہے، آج ہماری نظر زناکار اور پاپیوں پہ رہتی ہے۔ تم نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، تم نے ساری دنیا پہ شاسن کیا ہے، تو عرب سے نکل کے ایران کو تم نے جیتا ہے۔ بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھو، جو کچھ بولنا ہے کاغذ میں لکھ لاؤ، بیٹھو وہاں پہ۔ کھڑا ہو گیا بدتمیز کہیں کا، نہ بولنے کا ڈھنگ ہے نہ تقریر سمجھنے کا ڈھنگ ہے، جو کچھ کہنا ہے تو کاغذ میں لکھ کے بولو۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے باپ داداؤں نے ایران فتح کیا، ہمارے باپ داداؤں نے روم فتح کیا، ہمارے باپ داداؤں نے اسی ہندوستان پہ 1000 سال تک حکومت کی۔ آج ہندوستان کی ساری مسجدیں، ہندوستان کی اکثر عمارتیں وہ ہماری عظمت رفتہ کا خطبہ پڑھ رہی ہیں۔ جب سے ہم نے دوسروں کا پاخانہ ڈھونا شروع کیا، جب سے ہم نے کافروں کی پاؤں دھو کے پینا شروع کیا، اور جب سے ہم نے مسجدوں کو ویران کر کے ڈکیتوں چوروں کو اپنا رہنما ماننا شروع کیا، تب سے اللہ نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ پہلے 10 کروڑ تھے، ہم عزت سے رہتے تھے، ابھی 40 کروڑ ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا گیا ہے، کوئی تمہارا کچھ منتظر نہیں چلے گا۔ قرآن حدیث، قرآن اللہ کا کلام، حدیث مصطفیٰ کا کلام، نیتا جھوٹا ہو سکتا ہے اور ایک مولوی اگر اپنی بات بولے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول پاک کا کلام ہے، قرآن سچا، حدیث سچی۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم مت کر، سستی مت کر، کامیاب تو ہی ہوگا، شرط ہے کہ مصطفیٰ کا غلام بن جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرط ہے کہ تم مومن کامل بن جا۔ دوسرے لوگ شراب کا سہارا لیں، ڈکیتوں سے دوستی کریں، چوروں سے دوستی کریں، زانیوں سے دوستی کریں، تم مت کرنا، چونکہ تمہارے پیغمبر نے کہا ہے لا تصاحب الا مؤمنا لا یاکل طعامک الا التقی۔ حضور کہتے ہیں کہ دوستی مت کرنا مگر مومن سے، اور دسترخوان مت بچھانا مگر نیک لوگوں کے لیے، اپنا کھانا نیکوں کو کھلانا، چوروں اور ڈکیتوں کو مت کھلانا، اس لیے کہ چور اگر تیرا کھانا کھایا اور چوری کیا تو اس چوری میں تیرے کھانے کی طاقت شامل ہوگی، اس لیے تو بھی مجرم سمجھا جائے گا۔ اگر تم نے کسی ظالم کو تم نے دسترخوان پہ کھانا کھلایا، وہ اتیاچار کرے گا تو تیرا کھانے کی طاقت اس کے اتیاچار میں شامل ہے۔ اس لیے کہا تھا حضور نے کہ لا یاکل طعامک الا التقی، یعنی اپنا کھانا
नेक लोगों को खिला, ताकि नमाजी अगर तेरा खाना खा लिया और यहाँ से जाके मस्जिद में नमाज पढ़ा तो उस नमाज पढ़ने में तेरे खाने की जो ताकत है उस नेकी में तू भी शरीक समझा जाएगा। इसे नेकों को खाना खिला ताकि तेरा खाना खाए नमाज पढ़े, नेकों को खाना खिला ताकि तेरा खाना खाए वो कुरान की तिलावत करे, तेरा खाना खाए वो कुरान पाक हिफ्ज़ करे, तेरा खाना खाए वो 1 लाख पर दरूद शरीफ पढ़े। नेकों को खाना खिला। और हमने खाना किसको खिलाना शुरू किया? हुजूर की यह बात काट करके। किसको? दारोगा को जो 24 घंटे झूठ बोलता है, ताकि वो आज यहाँ खाएगा, कल मैं कोई काम लेके थाना जाऊंगा वो मेरा काम करेगा। मैंने डकैतों को दावत दी जो इलाके के 50 आदमी का मर्डरर है, उसको खाना दूंगा तो फिर वो खाएगा तो सारा गांव मुझसे डरेगा कि इसकी दोस्ती फला खान से है, इसकी दोस्ती फला सिंह से है, इसकी दोस्ती फला अंसारी से है, इसकी दोस्ती फला जादव से है। आज डकैतों से दोस्ती इसीलिए बढ़ गई कि लोग अपने पड़ोसी को डराना चाहता है। उसी दोस्ती के हवाले से समाज में वो इज्जत चाहता है कि वो एक दिन जादव को बुला के खाना खिलाया ताकि सारा गांव डर जाए कि इसका रिश्ता फला डकैत से है। हमारे इलाके में खूब चलता था ये सब, और जब उसको जेल में डाला गया और वहीं सड़ गया तो फिर उसके बाद लोग सहम गए कि नहीं नहीं, दोस्ती हमें मस्जिद के इमाम से अगर होगी वो कुरान हदीस सुना होगा और जन्नत का रास्ता दिखाएगा, और अगर दोस्ती डकैत से होगी तो मेरी दुनिया भी जेल में सड़ जाएगी और जन्नत में आग लग जाएगी, मेरी जन्नत भी जाएगी, मेरी दुनिया भी जाएगी। इसलिए दोस्ती नेक लोगों से करना, आलिमों से करना, और अगर बात समझ में नहीं आए तो गौर से समझने की कोशिश करना। एक मुसलमान का बच्चा बोल रहा था कि हम दूसरों के मुल्क में रहते हैं इसलिए हमें उसका ख्याल करना चाहिए। दो जूता उसके चेहरे पे मारे, बदतमीज, बेहया, बेशरम। तुमने कुरान नहीं पढ़ा है तो तुमको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं कुरान नहीं पढ़ा हूं, मैं नहीं जानता सारी चीजें। तुमने हदीस नहीं पढ़ी है तो तुमको एहसास होना चाहिए कि मैंने हदीस नहीं पढ़ी है, मेरा इल्म कमजोर है। तुमने अगर दुनिया की हिस्ट्री का मुताला नहीं किया है तो तुमको एहसास होना चाहिए कि मैं दुनिया को नहीं जानता हूं। तेरी सोच छोटी, तेरी खोपड़ी छोटी, तो तुम ये बोल कैसे दिया कि हम दूसरों के मुल्क में रहते हैं? बदतमीज, ये दूसरों का मुल्क है, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने इसे सींचा है। अगर उसका मुल्क है तो तुम्हारा भी है। 1200 साल से मुसलमान इस सरजमीन पे मस्जिदों की तामीर की, मदरसों की तामीर की, यहाँ इनके बाप दादा रहे और इस शान से रहे कि जमीन के ऊपर रहे तो सजदा करते रहे और जमीन के नीचे गए तो कब्र में इसी हिंदुस्तान की जमीन पे आराम कर रहे हैं। इससे बड़ा हिंदुस्तानी कौन होगा? जो जमीन पर रहे तो हिंदुस्तानी और जमीन के अंदर रहे तो भी हिंदुस्तानी। इससे बड़ा हिंदुस्तानी कौन होगा? जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हमने बनाया, जिस हिंदुस्तान को ताजमहल देके मेरे बाप दादाओं ने करोड़ों रुपए हर साल कमाने का जरिया बनाया, जिस हिंदुस्तान का लाल किला आजादी के 70 साल के बाद भी आज दुनिया के अजायबात में शामिल और एक जबरदस्त इमारत बनकर हिंदुस्तान की आबरू का काम कर रहा है, उसका बनाने वाला कौन था? कोई दूसरा नहीं था, तहज्जुद गुजार नमाजी शाहजहां था, जिसने जामा मस्जिद की तामीर की, जिसने लाल किला बनाया, जिसने ताजमहल की तामीर की। ये आज 500-600 साल के बाद भी ये हिंदुस्तान की आबरू है। और ये छोकरा बोलता है कि दूसरों के मुल्क में रहते हैं। दूसरों के मुल्क में तू नहीं रहता है, तू ख्वाजा गरीब नवाज के मुल्क में रहता है, तू बाबा वारिस पाक के मुल्क में रहता है, आला हजरत के मुल्क में रहता है, मुफ्ती आजम हिंद के मुल्क में रहता है, सरकार तावी शरिया के मुल्क में रहता है। हिंदू नहीं जाना तुमने आज से 100 साल पहले क्या कहा था? इसी मदरसे का पढ़ा हुआ एक तालिब इल्म में बोला था, अजम से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया सिंगापुर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलशता। मैंने कहा था एक तकरीर में, नेता लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। बदतमीजों, तुम अपनी जबान पे लगाम लगा ले। तू अमेरिका से लौट के आता है तो अमेरिका का खुतबा पढ़ता है, तू चाइना से लौट के आता है तो चाइना की सड़क, चाइना की बिल्डिंग, चाइना के हॉस्पिटल की तो तारीफ करता है। मगर हम जब अमेरिका से लौट के आते हैं तो कहते हैं अमेरिका का व्हाइट हाउस की खूबसूरती से ज्यादा हमारे मुल्क हिंदुस्तान की टूटी हुई सड़कें, यहाँ की सड़ी हुई गलियां, यहाँ की झोपड़ी अमेरिका के व्हाइट हाउस से ज्यादा मुझको अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेरा मुल्क